شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ الرجال مرد، قوامون وہ نگران ہیں، وہ حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، بما انفقوا اور اس وجہ سے کہ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فصالحات پس نیک عورتیں، صالحات عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والی، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب پیٹھ کے پیچھے، پیٹھ پیچھے یعنی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ اللہ کی نگہداشت سے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ جس طرح ایک ریاست اور ملک اور یہ حاکم کے بغیر اس کا چلنا مشکل ہے، اسی طرح ایک گھر کا چلنا بھی حاکم کے بغیر مشکل ہے۔ تو رب کائنات نے مرد کو حاکم بنایا، عورت کو حاکم نہیں مقرر کیا۔ الرجال قوامون مرد کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، اس کی حاکمیت کی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کو رب کائنات نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، جہاد کے اندر دیکھ لیں، صدقہ خیرات کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر رب کائنات نے یہ امامت ہے، اس کے بعد یہ حاکمیت، ملک کی حاکمیت ہو، دنیا کی حاکمیت ہو، گھر کی حاکمیت ہو، اس کے اندر بھی اذان کے دینے کے اندر بھی، امامت کرانے کے اندر بھی، اور اسی طرح جہاد کے اندر نکلنے کے اندر بھی، بہت ساری چیزوں کے اندر رب کائنات نے فضیلت دی ہے مرد کو۔ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، عورتوں پر مردوں کو فضیلت عطا کی ہے، نوازش اللہ کریم کی مردوں پر۔ دوسری بات بما انفقوا وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے اموال میں سے یہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے گھروں پر، بیویوں پر، اس وجہ سے بھی اللہ کریم نے حاکم بنایا۔ اللہ کریم جل شانہ نے جو نیک عورتیں ہیں ان کی پہچان بتلائی، فصالحات نیک عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والی، اطاعت کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ کی نگہداشت کے اندر آ کر، حافظات للغیب وہ خامند کی پیٹھ پیچھے حفاظت رکھتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جو خامند کی عدم موجودگی کے اندر، یعنی جب خامند موجود نہ ہو اس وقت وہ حفاظت رکھے، اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور خامند کے گھر کی بھی حفاظت کرے، وہ بہترین عورتوں کے اندر اس کا شمار ہے۔ گھر کی حفاظت کرنا یہ عورت کے ذمہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے ان عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جو عورتیں بد دماغی کا شکار ہوتی ہیں، بد خوئی کا شکار ہوتی ہیں، بد گوئی کرتی ہیں، خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں، خامدوں کو تکلیف دیتی ہیں، فرمایا ان کو کیسے روکا جائے؟ رب کائنات نے فرمایا واللاتی وہ عورتیں تخافون تمہیں خوف ہو، نشوزہن ان کی بدخوئی کا، ان کی بد دماغی کا، ان کی نافرمانی کا، اگر تمہیں خوف ہو تو فاعظوہن ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو۔ پہلا طریقہ رب کائنات نے یہاں پر 3 طریقے بتلائے ہیں عورت کو سمجھانے کے۔ اگر عورت گھر کے اندر ماحول خراب کرتی ہو، حالات خراب کرتی ہو، خامند کی اطاعت نہ کرتی ہو، اس کی پہچان کا طریقہ یہی ہے کہ اگر خامند اپنی عورت کو کوئی بات کہے تو سخت لہجے کے اندر وہ اپنے خامند کو جواب دے، سخت لہجے کے اندر، ہر وقت ہی وہ لڑائی جھگڑے والی بات کرے۔ اور دوسرا خامند اسے اپنے پاس بلائے تو وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے۔ تو فرمایا یہ پہچان ہوتی ہے ان
جو اطاعت نہ کرنے والوں کی، نافرمانی کرنے والی عورتوں کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان عورتوں کے متعلق خوف و نافرمانی کا، ان کی بد دماغی کا، بدخوئی کا، کہ اس طرح کے یہ حالات پیدا کریں گی، تو آپ سب سے پہلے فائزوہن، آپ انہیں سمجھائیں۔ پہلا طریقہ رب کائنات نے فرمایا کہ ان عورتوں کو بٹھا کر انہیں اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائیں، پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، گھر اس طریقے سے نہیں چلتے، گھر کے چلنے کا طریقہ کار یہ ہے، ان کو سمجھائیں۔ اگر وہ یہ سمجھ نہ سکیں، آپ کی بات کو وہ فالو نہ کریں، نہ سمجھیں آپ کی بات کو، تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، پھر تم انہیں الگ کر دو ان کے بستروں کے اندر، انہیں چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو تنہا چھوڑ دو، فی الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں میں، ان کے خوابگاہوں میں۔ پھر یعنی اپنا بستر ان سے الگ کر لو، بس اپنے قریب نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کو اپنے قریب آنے دو۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ عورت کو شرمندگی ہو، اسے وہ عورت نادم ہو اس بات پر کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، یہ صرف عورت کو سمجھانے کے لیے دوسرا یہ پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ اس کا بستر الگ کر دیں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے، پھر بھی نہ سمجھے، تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان کو مارو، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو ان عورتوں کو۔ مار کے اندر یہ نہیں کہ جناب اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دو اسے، فرمایا نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کریم جل شانہ نے یہ جو مار کا حکم دیا ہے نا، اتنی مار مارو کہ عورت کی کوئی ہڈی بھی نہ ٹوٹے اور اس کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے، جسم پر نشان، بلکہ بعض علماء نے تو اور بھی احتیاط کی ہے، فرمایا کہ اگر مارنا ہو عورت کو تو مسواک کے ذریعے مارو، کیا پتہ چلے گا اسے اس مسواک کے ذریعے۔ بہرحال ایک یہ تعدیب بتلائی ہے کہ اگر اس عورت سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر اسے مارنا نہیں ہے، اور یہ آقا کریم علیہ السلام نے اسے انتہائی ناپسند فرمایا مارنے کو، فرمایا مارو نہیں۔ لیکن یہ ایک نصیحت کے لیے، عورت کو سمجھانے کے لیے، اگر کچھ نہ کچھ اس کی لٹریشن ہو بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کریم نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اجازت دی ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ یاد رکھیے، صرف اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اس گھر کو بسانے کے لیے اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں کچھ اس پر سختی کروں گا، تو یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا صاحب فرمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ شاہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت پر دو چیزیں بہت بھاری ہوتی ہیں، دو چیزیں عورت پر بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک مار اور دوسرا طلاق۔ یہ عورت پر سمجھو قیامت ہے، اگر کوئی غیرت مند عورت ہوئی نا، اسے ایک تھپڑ بھی لگ جائے تو دوبارہ ساری زندگی وہ موقع نہیں دے گی تمہیں اپنے وہ غصے ہونے کا، تمہیں مارنے کا، وہ دوبارہ ساری زندگی موقع نہیں دے گی، سمجھ جائے گی یہ مار اس کے ہاں یہ سمجھے زہر ہے، وہ عورت مار کو برداشت نہیں کرتی۔ دوسرے نمبر پر طلاق کی دھمکی دے دینا، طلاق کی، یہ عورت کے لیے زہر قاتل ہے اگر وہ عقل مند اور شرم والی عورت ہوئی تو۔ اور اگر شرم والی عورت نہیں ہے تو وہ منہ سے مانگ لیتی ہے، دو مجھے طلاق، صبح کہے گی مجھے طلاق دو، شام کو کہے گی مجھے طلاق دو، صبح کہے گی مجھے طلاق دو، یہ غیرت مند عورتوں کا کام نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان عورتوں کو مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اسے جسم پر نشانات پڑے، نہیں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ عورتیں اطاعت کر لیں تمہاری، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، نہ تلاش کرو ان پر کوئی رستہ، پھر خام خواہ انہیں تنگ نہ کرو، ان کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا، طلاق دینے کا، اس گھر کو اجارنے کے بہانے تلاش نہ کرو، پھر انسان بن کے تمہیں بھی چاہیے کہ تم گھر بساؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان عورتوں پر کوئی اور رستہ اختیار نہ کرو، کوئی اور رستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ علی جن بلند و بالا ذات ہے، وہ بڑی ذات ہے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، رب کائنات نے ہر کام کو بڑے، یہ جو ہمیں مسائل بتلائے گئے ہیں نا، مسائل بتلائے گئے ہیں، یہ گھر کو چلانے والے ہیں، بسانے والے ہیں، اس لیے انہی مسائل پر رہیں بس۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر مرد عورت کی عموماً جو گھروں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، اب اس کو سنوارنے کا کیا طریقہ ہے، اس لڑائی کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کیسے آپس کے اندر ان کی سیٹسفائی کی جائے، ان کا کیسے آپس کے اندر وہ دوبارہ صلح کرائی جائے، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس کا بہترین طریقہ بتلایا کہ تم ایک حاکم مقرر کرو عورت کے گھر والوں میں سے، اور ایک حاکم مقرر کرو مرد کے گھر والوں میں سے، وہ دونوں آئیں اور دونوں آ کر ان میاں بیوی کی بات کو سنیں،
اگر وہ دونوں شخص اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ بھائی ان کی یہ جو آپس کے اندر رنجش ہے یہ ختم کی جا سکتی ہے، اگر انہیں اس بات کا بخوبی علم ہو جائے تو وہ آپس کے اندر ان کی صلح کروا دیں۔ اگر باتیں کچھ اور ہوں کہ خاوند کی باتیں کچھ اور ہے، باہر نکلتی جا رہی ہیں، عورت کی باتیں اس سے باہر نکلتی جا رہی ہیں، اب ان دو آدمیوں نے اندازہ لگایا بھی ان کی صلح کرانا بہت مشکل ہے، ان کی صلح ہونا یہ بہت مشکل ہے، تو پھر وہ خام خواہ اگر وہ اس بات کو بھانپ لیں کہ یار ان کی یہ گاڑی چل نہیں سکتی، پھر بھی وہ جان بوجھ کر صلح کروا دیں تو یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ مصلحت دیکھ لیں ان کے اندر کہ یار ان کی یہ دونوں یہ گاڑی ان کی چل سکتی ہے، یہ ان کا گھر چل سکتا ہے، تو پھر ان دونوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ان دونوں کی آپس کے اندر صلح کروا دیں، لیکن بات دونوں کی سنیں، مرد کی بھی سنیں عورت کی بھی سنیں، کسی ایک کی وہ بات سن کر فیصلہ نہ کرے، دونوں کی بات سن کر جس کا قصور ہو پھر اسے سمجھایا جائے، اسے سمجھائیں بھائی اس کے اندر تیرا قصور ہے، اس کے اندر تیرا قصور ہے، دونوں کی وہ جو اس کا گناہ ہے اس کی جھولی کے اندر ڈالیں، پھر ان کی آپس کے اندر صلح کروا دیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف و شقاق بینہما، ان میاں بیوی کی کشاکش کا، آپس کے اندر وہ لڑائی جھگڑے کا، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، فَبْعَثُوا تم مقرر کر لو ایک حاکم من آلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحَكَمًا مِّنْ آلِهَا اور ایک حاکم مقرر کر لو اس عورت کے گھر والوں میں سے، تاکہ دونوں کے سامنے بات آئے۔ اور پھر یہ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہنا چاہیے عورت والوں کو جو بیوی کے وہ خاندان والے ہیں، بھائی تمہارا کام ہے تم اپنے گھر کے اندر ہی سنبھالو، اس کے ذریعے فساد بڑھیں گے، چونکہ رب کائنات کا یہ قانون ہے، عورت کے گھر والوں میں سے بھی آئے اس صلح کروانے کے لیے، مرد کے گھر والوں میں سے بھی آئے صلح کروانے کے لیے، یا مرد کے گھر والے وہ کہہ دیں بھائی یہ عورت جانے ان کے گھر والے جانے، وہ آپس کے اندر بس یہ خود ہی صلح کروائیں، آ کر ہم نہیں کرتے، یہ بھی بات غلط ہے، قانون اللہ کریم نے بتلا دیا، دونوں گھروں میں سے ایک ایک ہو پھر اسے آ کر صلح کروائیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں اصلاح کرانے کا، صلح کرانے کا یعنی وہ ایسی بات دیکھ لیں بھی ان کی آپس کے اندر صلح ہو سکتی ہے، تو یوفق اللہ بینہما، پھر اللہ بھی ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائے گا، اللہ بھی موافقت کرے گا ان کی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ وہ علیم ذات ہے، وہ جاننے والی ذات ہے رب کائنات، اور خبیرہ خبر رکھنے والی ذات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایسے دو آدمی منتخب کریں صلح کروانے کے لیے جن کی جو خود صحیح ہوں، اور ایسے دو آدمیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح رکھیں، اگر صلح کروانے والے آدمی وہ فسادی ہوں گے تو کبھی بھی ان کی صلح نہیں کروا سکیں گے، ظاہری بات ہے وہ صلح کیا کروانے آئیں گے، وہ وہاں پر بیٹھ کر خود ڈنگ لگائیں گے اور خود جناب ان باتوں کو خود ابھاریں گے تو زیادہ ماحول خراب کریں گے۔ جو صلح کروانے والے ہوں کم از کم چاہیے کہ ان آدمیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح رکھیں، وہ فسادی لوگ نہ ہوں، اگر فسادی ہوں گے تو وہ گھر کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، وہ جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن کے ذہن کے اندر شر غالب نہ ہو، جو خود صحیح آدمی ہو، ان کی نیت اچھی ہو۔ معبود اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے اللہ کریم نے اپنے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا، فوراً والدین کا تذکرہ آ گیا، تو اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والدین ان کی اطاعت کرنا تمہارے لیے ایسے ضروری ہے جیسے خدا کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ان کی دل آزاری نہ کرو، انہیں وہ پریشان نہ کرو۔ بابی ذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو قریبی رشتہ دار ہیں تمہارے، اور والیتامہ، یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، یتیموں کا معاملہ یہ اسی سورت کی ابتدا کے اندر بھی آیا، تو رب کائنات نے ہمیں دوبارہ یاد دہانی کروا دی، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو، والمساکین جو محتاج ہوں، کمزور ہوں، وہ مالی طور پر جو کمزور ہوں، محتاج ہوں، ان کا بھی خیال رکھیں، انہیں کوئی تحائف پیش کرتے رہیں، انہیں کچھ نہ کچھ وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ والجار ذی القربہ، اور قریبی جار، پڑوسی، ہمسائے، جو قریب رہنے والے پڑوسی ہیں وہ، والجار الجنب، اور جو دور کے پڑوسی، اس سے مراد دور کے پڑوسی ہیں کہ قریبی ہمسائے بھی اور جو دور کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی، یہ والجار الجنب سے مراد یہ جو ہو تو محلے کے اندر
لیکن قریب گھر نہ ہو، کچھ دور ہوں۔ علماء کرام نے اس کے اندر 40 گھروں تک لکھا ہے کہ 40 گھروں تک جو ہوتے ہیں وہ تمہارے ہمسائے ہیں، سب کا خیال رکھنا ضروری ہے بھائی۔ والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، جو صاحب ہو بالجنب یعنی ہم مجلس ہو، ہم ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھنے والے، ایک ہی گاڑی کے اندر برابر سفر کرنے والے، یا ایک ہی جہاز کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کی سیٹ کے ساتھ جن کی سیٹیں ہوں، یہ یعنی ہم مجلس ہوں، ساتھ ساتھ بیٹھنے والے، فرمایا ان کا بھی خیال رکھو، ان پر بھی حسن سلوک رکھو، یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اس لیے اللہ کریم جل شانہ نے دیکھی قریبی رشتہ داروں کے متعلق الگ سے بتلایا، دور کے رشتہ داروں کے متعلق الگ سے انتخاب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ والصاحب بالجنب، جو تمہارے ہم مجلس ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ حضرات کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے، یہاں پر بھی دوستوں کا، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں، مسافروں کے ساتھ، کوئی مسافر آ جائے اسے پانی پلائیں، اسے کھانے کا پوچھ لیں، اس کے ضرورت کوئی ہو تو اس کی پوری کریں۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ کہ جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی تمہاری لونڈیاں، تمہارے وہ غلام، وہ بھی اس کے اندر، لیکن آج کل کے اعتبار سے لونڈیاں غلام تو نہیں ہے، لیکن نوکر چاکر اس کے اندر بہرحال آئیں گے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں، ان کی جو تنخواہ ہے وقت پر دیں، ان کی گرمی سردی کا وہ لحاظ رکھیں، ہر ایک چیز کا، ضرورت سے زائد ان سے کام نہ لے، جتنا وہ بیچارے کام کر سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ایک بندہ کام کر سکتا ہے ایک بندے کا، لیکن اس پر آپ 10 بندوں کا کام ڈال دیں کہ یہ کام کریں، اس کو تو خام خواہ مشقت کے اندر ڈالنے والی بات ہے۔ فرمایا نہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ ان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث طیبہ ہے، فرمایا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو 1 اجر ملتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنے والے، ان کو 2 اجر ملتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں پڑوسی کا خیال رکھنے والے، ان کو رب کا نام 3 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو، آپ کو 1 اجر ملے گا، اور اگر آپ کا پڑوسی وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، آپ کو 2 اجر ملے گا، اور اگر آپ کا پڑوسی وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو رب کائنات 3 گنا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ الذین ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، من کان، اس شخص کو، مختالن، جو اترانے والا ہو، اور فخورا، تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا، اترانے والا، خام کا اپنی وہ بڑ مارنے والا۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ کریم جل شانہ پسند ہی نہیں فرماتے۔ الذین یبخلون، یہ آیت مبارکہ یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے، چونکہ یہودی خود بھی بخیل تھے اور دوسروں کو بھی بخل کا درس دیتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی نہیں خرچ نہ کیا کرو اتنا، اپنے پاس سنبھال کے رکھو، یہ تمہاری نسلوں کے کام آئے گا، تمہاری اولاد کے کام آئے گا، ان کے کام آئے گا، ان کے اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھو، یہ وہ۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں سخاوت کا درس دیا ہے، بخل کا درس نہیں دیا۔ دیکھیے بخل والوں کا انجام، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا، لوگوں کو بھی کہتے ہیں بھائی اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھو اپنے پاس۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا، من فضل، اپنے فضل سے، اللہ کریم نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے علم عطا فرمایا، اس علم کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وَآتَدْنَا، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینہ، عذابا مہینہ، رسوائی والا عذاب، ذلت والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے ظاہری بات ہے، جو بخل کرنے والا، رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اشارہ فرمایا، بخل کرنے والا کافر ہوگا یا علم کو چھپانے والا وہ کافر ہوگا، ظاہر بات ہے وہی چھپائے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، کافروں کا الگ سے انتخاب فرما دیے، کافروں کے لیے ہم نے یہ جو عذاب ہے نا، کافروں کے لیے تیار کیے، مسلمانوں کے لیے تیار نہیں کیے۔ اس لیے مسلمان وہ بخل نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں تو اپنے آپ کو بھائی ان بیماریوں سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں ان بیماریوں سے، سخاوت کا درس دیا ہے۔ والذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کو، صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور وہ شخص ہو شیطان اس کا دوست، ومن یکن، اور وہ شخص یکن ہو، شیطان لہو اس بندے کے لیے، قرینا دوست، فساء قرینا
برا دوست ہے۔ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، صرف ریاکاری کے لیے، بس وہ تصاویر بنوائیں، صرف خرچ اس لیے کریں کہ لوگوں کے سامنے جناب ہمارا نام آ جائے کہ بھائی یہ بہت بڑا سخی ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے، مفہوم ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی کو صدقہ خیرات دیں، اس طریقے کے ساتھ دیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ دیں، تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، جائے کہ کسی اور جان کو، کسی اور آدمی کو پتہ چلے، لوگوں کے اندر تشہیر ہو۔ فرمایا یہ حکم نہیں ہے، چھپا کر دیں، چھپا کر دیں۔ اگر ترغیب کے لیے ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اگر دے دیں ترغیب کے لیے کہ میں دوں گا تو لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ریاکاری دل کے اندر پیدا ہو تو فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قیامت والے دن سخی آدمی کو بلایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، کس لیے سخاوت کی؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، اب لوگ تو یہ سخی کہیں، وہ کہہ چکے، اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ ایسی سخاوت کا فائدہ نہیں۔ اگر تم اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کریں گے اللہ ہمارے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضرور اس کا ثواب عطا کرے گا، تو پھر فرمایا کہ تمہیں کیا مصیبت پڑتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے اللہ ہمارے مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر قسم اٹھائی ہے، ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ حضور نے قسم اٹھائی ہے اس بات پر، مکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر ہو حسنہ ایک نیکی، یضاعفھا، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنی طرف سے اجر عظیم، بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے رب کائنات۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے ایک نیکی پر رب کائنات 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے ایک نیکی پر اللہ کریم 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک نیکی پر اللہ کریم 20 لاکھ گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کریم جل شانہ نے اجر رکھے ہیں، اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اللہ اپنی جانب سے اجر عظیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، ارشاد فرمایا کیا حال ہوگا کہ جب ہم لائیں گے من کل امت، ہر ایک امت میں سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لے کر آئیں گے اے محبوب آپ کو عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدا، ان سب پر گواہ۔ فرمایا قیامت والے دن رب کائنات جب فیصلہ فرمائیں گے تو امت کے لوگ کہیں گے، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی جو امتوں کے لوگ ہوں گے، یا اللہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، ہم تک تیرا دین پہنچا نہیں تھا، اس لیے ہم وہ دین کے کام نہیں کر سکے۔ اللہ کریم انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو طلب فرمائیں گے، پوچھیں گے ہمیں بتلاؤ۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات علی اعلان فرمائیں گے، یا اللہ ہم نے تیرا پورا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، خود نہیں مانا۔ تمام انبیاء سب جمع ہو جائیں گے، پھر رب کائنات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان انبیاء پر بطور گواہ کے پیش کریں گے، جیسے دوسرے سپارے کی ابتدا کے اندر بھی آیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو ان تمام انبیاء کے متعلق اللہ کریم جل شانہ کے سامنے گواہی پیش کریں گے، یا باری تعالیٰ تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے تیرا پیغام صحیح پورا پیغام امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے، بعض روایات میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی سب کے وہ نامہ اعمال حضور پر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے ہر سوموار والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ خیر، تو فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم لائیں گے من کل امت، ہر ایک گروہ میں سے، ہر ایک امت میں سے گواہ، ایک گواہ یعنی ان کا نبی، اس کو گواہ اپنی امت پر لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لے کر آئیں گے اے محبوب آپ کو عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدا، ان سب پر گواہ لے کر آئیں گے۔ تو یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، کافر لوگ یہ خواہش کریں گے، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ کافر لوگ اور نافرمانی کرنے والے وہ لوگ کہیں گے اس دن، وہ خواہش کریں گے لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ برابر کر دی جاتی ان پر زمین، زمین سے نہ نکالا جاتا، زمین کے اندر ہی بس انہیں دھنسا دیا جاتا، ان پر زمین برابر کر دی جاتی۔ وَلَا يَكْتُمُ، اس دن یہ کافر لوگ خواہش کریں گے، جیسے وہ 30ویں سپارے کے اندر آپ حضرات پڑھیں گے، اللہ کریم جب قیامت والے دن جانوروں کا بھی آپس کے اندر حساب لے رہے ہوں گے نا، جانوروں کا حساب لے کر انہیں مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا،
وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر لوگ یہ خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش آج ہمیں ان جانوروں کے ساتھ مٹی کے اندر ملا دیا جاتا۔ تو یہ فرمایا کافر لوگ اس دن خواہش کریں گے لو تسویٰ بہم الارض، کاش کے برابر کر دیا